بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ، اس کی آیت مبارکہ 279 یعنی 279 اور 280 اور 281، تین آیات بینات ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تو آج ہم تین آیات پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، تیسرا پارہ سورۃ البقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمون ولا تظلمون۔ جی، اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ادغام ہو رہا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، ادخال الشیء فی الشیء، ایک شے کا دوسری شے میں داخل کرنا۔ تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ فَإِن اصل میں ہے نون ساکن، اور نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو ہم نے کیا کر دیا جی؟ یہاں پہ ادغام کر دیا بغیر غننے کے۔ فَإِن لَم، اس کو فَإِن لَم نہیں پڑھنا آپ نے، نون بالکل ختم ہو جائے گا۔ تَفْعَلُوا، تھوڑا کھینچ کے آخر میں واو مدہ ہے۔ فَأْذَنُوا، آگے جھٹکا ہے کیونکہ فا کے بعد حمزہ ہے۔ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہاں ادغام ہو رہا ہے بِحَرْبٍ، ایک تو اس میں را پر ہے، موٹی پڑی جائے گی، اور آگے ادغام یرملون ہے من اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیے گا کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ وَرَسُولِهِ، وقف کریں گے تو آخر میں ہا ساکن، وَرَسُولِهِ، اور آگے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ، یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا کیجیے گا نون ساکن میں۔ وَإِن تُبْتُمْ، با قلقلہ ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، آگے لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہاں دیکھیے گا سب سے پہلے وَإِن كَانَ، نون ساکن کے بعد کاف، تو یہاں پہ ہوگا اخفا۔ ذو عسرۃ، یہاں کیا ہو رہا ہے جی؟ یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد فا ہے، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے۔ ذو عسرۃ فنظرۃ، فنظرۃ، اس میں را پر ہے، آخر میں تا کے اوپر تنوین، یہاں کیا ہوگا جی؟ اظہار حلقی۔ فنظرۃ الی میسرۃ، میسرۃ، وقف کریں گے تو گول تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں۔ میسرہ، وَأَن تَصَدَّقُوا، یہاں نون ساکن کے بعد تا، تو یہاں ہو گئے اخفا۔ خَيْرٌ لَّكُمْ، ادغام بغیر غننے کے۔ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہاں دونوں میں اخفا ہو رہا ہے، ان میں بھی اور کنتم، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جی، وَاتَّقُوا، قاف موٹا بھی ہے، واو مدہ ہے۔ یوما، یہاں پہ کریں گے اخفا۔ ترجعون، را ہوگا پر۔ فیہ الی اللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیے گا، یہاں وقف آپ کر سکتے ہیں، قف لکھا ہوا ہے تو یہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں، وقف ہو سکتا ہے۔ آگے ثم توفی، میم مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا۔ کل نفس ما کسبت، کل نفس، یہاں ہوگا ادغام غنے کے ساتھ۔
ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ان تین آیات بینات کا ترجمہ سماعت کر لیجیے گا۔ جی سب سے پہلے آیت 279 کا ترجمہ دیکھیے۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نہ چھوڑو گے، فَأْذَنُوا تو خبردار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، من اللہ اللہ سے، وَرَسُولِهِ اور اس کا رسول، وَإِن اور اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم تمہارے اصل جو زر ہے، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اب اس آیت مبارکہ کا تھوڑا مفہوم دیکھیے گا کہ گزشتہ آیت مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود جو ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم نہیں چھوڑو گے، جیسے آج کے سبق کے اندر اللہ کریم فرما رہے ہیں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جو شخص سودی معاملات کے اندر ملوث ہوتا ہے تو اس کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے، اسے ایک تو کبھی ذہنی سکون میسر نہیں آتا۔ بہت سے ایسے ہمارے آنکھوں دیکھے حالات بھی ہیں کہ جو اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے یا پھر بیماریوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر گھرا ہی رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس کے ساتھ کیا ہوگی، اس کے ساتھ جنگ ہے۔ اب جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا تو وہ کیسے سکھی رہ سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تم توبہ کر لو، سود سے توبہ کرو تو جو اصل سرمایہ ہے وہ تو تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ آگے دیکھیے گا آیت 280 کے اندر، وَإِن اور اگر کانا ہو ذو عسرۃ تنگ دست، فنظرۃ تو مہلت، الی میسرہ کشادگی تک، وَأَن اور اگر تصدقوا تم بخش دو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کو تم تعلمون اگر تم جانتے ہو، اگر تم ہو جاننے والے، یہ جانتے۔ اس آیت مبارکہ کا تھوڑا مفہوم دیکھیے گا کہ جو مقروض ہو، اس کو کسی نے آپ سے قرض لیا ہے، وہ قرض بھی ادا نہیں کر سکتا، اس کی حالت ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو تم مہلت دے دو۔ اگر واقعی بہت زیادہ تنگ دست ہے اور آپ کو جو اپنے پیسے اس کو دیے ہیں وہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ رہا، تو بہتر ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ بات محبوب رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی سختیوں سے نجات دے دے، تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے دے یا پھر اسے معاف کر دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے کسی کا قرض ہو اور مقروض ادائیگی میں تاخیر کرے تو قرض خواہ کے لیے ہر دن کے عوض صدقہ ہے۔ اور اس سے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں بھی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تنگی والا ہے، اس کے وہ واپسی کی پوزیشن میں نہیں آ رہا تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اب نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَاتَّقُوا اور تم ڈرو، یوماً وہ دن، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، الی اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر، توفا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم اور وہ، لا یظلمون ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ قرآن پاک کی سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے یہ وہ آیت ہے، وَاتَّقُوا یوماً ترجعون فیہ الی اللہ۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والے آیت مبارکہ ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت یہی آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور اس کے 31 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، بعض روایت میں 9 دن بھی مذکور ہے۔ تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعا میں یاد رکھیے، خوش رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔